درود پڑھتے محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاور بعظمتہ جبابرة الطاغین، المتخاضع لکبریائہ اوقات المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صلوات عزیزان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے، یعنی دنیا میں آئے تو جاہل ہے۔ انسان کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آئے تو جاہل آئے، یعنی تمہاری ابتدا جہالت، تمہاری ابتدا، تمہاری سے مراد اولاد آدم، تمہاری ابتدا جہالت۔ جب دنیا سے گئے تو پھر قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، اور اللہ ہی تمہیں موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بہت سو کو پلٹا دے گا عمر کے بدترین حصے کی طرف۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ پڑھنے لکھنے کے بعد جب قبر میں جاؤ تو جاہل جاؤ۔ تو تمہاری ابتدا جہالت، تمہاری انتہا جہالت نہیں، میں جملوں کو بدل دوں، تمہاری ابتدا نجاست، تمہاری انتہا نجاست۔ بھائی دنیا میں آئے تو نجس تھے، جبھی تو غسل ولادت ہوا، اور جب دنیا سے گئے تو اتنے نجس کہ اگر کوئی تمہیں چھو لے تو غسل مسح میت کرے۔ تو تمہاری ابتدا نجاست، تمہاری انتہا نجاست، یعنی تمہاری زندگی دو نجاستوں کے درمیان میں ہے، آئے تو نجس گئے تو نجس، اور ایک وہ ہے جس کی زندگی دو طہارتوں کے درمیان میں ہے، آیا تو کعبے میں گیا تو مسجد سے۔
ابتدا نجاست، آپ کی انتہا نجاست، آپ کی ابتدا جہالت، آپ کی انتہا جہالت. میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی. آپ آئے تو جاہل آئے، دنیا سے گئے تو جاہل گئے. اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہیں موت دے گا، اور تم میں سے بہت سو کو پلٹا دے گا. لے جائے گا نہیں، پلٹا دے گا عمر کے بدترین حصے کی طرف. لے جانا اور ہے، پلٹنا اور ہے. ٹھیک، آپ اپنے گھر سے محفل مرتضیٰ پلٹ کر آئے ہیں یا آئے ہیں؟ آئے ہیں. جب مجلس ختم ہو جائے گی تو پلٹ کر گھر اس وقت بولا جاتا ہے جب پہلے والی کیفیت آ جائے، یعنی جب مرکز کی طرف جاتا ہے تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے پلٹنا. یہی تو ہے نا، یہی کمال ہے. کمال کی آیت ہے کہ تم میں سے بہت سو کو عمر کے بدترین حصے کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف لے کے جائے گا نہیں، پلٹا دے گا. یعنی پلٹانے کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جب پہلے والی کیفیت آ جائے، ہے نا. اب مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، انسان دنیا میں آیا، بچہ دنیا میں آیا، آنکھیں ہیں، دنیا میں آ گیا، آنکھیں ہیں مگر ٹک کے دیکھ نہیں سکتے، کان ہے ٹھیک سے سن نہیں سکتے، زبان ہے اس میں بولنے کی طاقت نہیں، ہے نا. یہی تو ہے. ہاتھ ہے لیکن کسی چیز کو تھام نہیں سکتے، پاؤں ہے ان میں چلنے کی قوت نہیں ہے. یہ آپ کی ابتدا ہے، بچپنا ہے نا. اور جب بڑھاپے میں داخل ہوئے تو پلٹ کر وہی کیفیت آ گئی. آنکھیں ہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی، کان ہے ٹھیک سے سن نہیں سکتے، زبان ہے لڑکھڑا رہی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن راشا آ گیا کیچ کو تھام نہیں سکتے، ہے نا. تو آیت نے بتلایا کہ جیسا انسان کا بچپنا ہوگا ویسا ہی بڑھاپا ہوگا. آیت نے بتایا کہ جیسا انسان کا بچپنا ہوگا ویسا ہی اس کا بڑھاپا ہوگا. اب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ آپ کے امام جو پردہ غیب میں ہیں، ہے نا، اگر وہ ظہور کر بھی گئے تو 1300 ساڑھے 1300 برس کا انسان اتنا بوڑھا ہوگا، ہدایت نعوذ باللہ کیا خاک کرے گا، ہے نا. آنکھوں سے ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا، نعوذ باللہ ہاتھوں میں راشا ہوگا، ہے نا، بڑھاپے کا اثر ہوگا، ہے نا. تو اگر اتنا بوڑھا امام ظہور بھی کر گیا تو ہدایت کیا کرے گا؟ بھائی بڑھاپا اس پر غالب ہوگا. تو آیت نے بتلایا کہ جیسا بچپنا ہوگا ویسا بڑھاپا ہوگا. اگر بچپنے میں کلہ اجدر کو چیرے گا تو بڑھاپے میں خیبر کو توڑے گا. انسان دنیا میں آیا تو دو کمزوریاں لے کر آیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. دنیا میں آیا تو جاہل آیا، کمزوری ہے. ٹھیک. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. تو جاہل بھی آیا، کمزور بھی آیا. اچھا پیدا کیسے کیا انسان کو؟ تو پورا پروسیس بیان کیا. سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انسان کی خلقت کا پروسیس بتلا رہا ہے اللہ. 23واں سورہ سورہ مومنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ تبارک اللہ احسن الخالقین. اب ذرا سا انسان کی خلقت، اس کا پروسیس بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا. کہنے لگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفہ بنا کے رہنے مادہ میں منتقل کر دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر جب ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں عظامہ ہڈیاں ہو جائے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا،
پھر ان ہڈیوں پر کھال چڑھائی، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی. تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو. بھائی کبھی اس اینگل سے تو دیکھیں کہ اللہ نے اتنی نجاستوں سے ہمیں اتنا پاک بنایا، پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ سورہ مومنون، ابھی میں روکوں گا اس آیت پر، لیکن ایک آیت سورہ نحل کی بھی حجہ کر کے جاؤ، جو کل میں نے آفس میں پڑھ دی تھی، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا. 16واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجیب کمال کی آیت ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. عجیب ہے، یہ انسان بنا ہے نطفے سے اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. عجیب ہے، یہ انسان بنا ہے نطفے سے، بنا ہے نطفے سے، آب مخلوط سے، آب نجس سے، اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے. ہم سے، یہ ہم کون ہے؟ یہ ہم کون ہے؟ اس ذرا سا ہم کو دو جملے میں پہچانو، ہے نا. یہ جو ہم ہے نا، بنا ہے نطفے سے اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، تو اس ہم کو دو جملوں میں پہچانے. بھائی آگ دشمن ہے پانی کی، پانی دشمن ہے آگ کا. آگ دشمن ہے پانی کی، پانی دشمن ہے آگ کا. پانی اگر آگ پر حاوی ہو جائے تو انگارے کو بجھا دے، ہے نا. اور آگ اگر پانی پہ حاوی ہو جائے تو اسے بھاپ بنا کے اڑا دے. یہ آگ اور پانی ایک دوسرے کے دشمن ہے، دوست نہیں ہے، دونوں میں دوستی نہیں ہے. آگ اور پانی ایک دوسرے کے دشمن ہے. آگ اگر پانی پہ حاوی ہو جائے تو بھاپ بنا کے اڑا دے، پانی آگ پہ حاوی ہو جائے تو انگارے کو بجھا دے. اسی طریقے سے مٹی اور ہوا دوست نہیں ہے ایک دوسرے کے، مٹی اور ہوا ایک دوسرے کے دشمن ہے. بھائی مٹی کو ہوا کی زد پہ رکھو، دھول بنا کے اڑا دے گی. اگر مٹی کو ہوا کی زد پہ رکھے تو وہ اسے دھول بنا کر اڑا دے گی، ہے نا. اور مٹی کی دیوار چن دو تو وہ ہوا کو روک دے گی، ہے نا. تو آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور وہ کیا کمال کا خالق ہے کہ انہی چاروں سے ملا کر انسان بھی بنا رہا ہے، جانور بھی بنا رہا ہے. اس اینگل سے تو دیکھیں نا، آگ دشمن ہے پانی کی، پانی دشمن ہے آگ کا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ساتھ نہیں رہ سکتے. اسی طریقے سے مٹی دشمن ہے ہوا کی، ہوا دشمن ہے مٹی کی. ہوا اور مٹی میں دوستی نہیں ہے، آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہے. یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور وہ کیا کمال کا خالق ہے کہ ان چاروں کو اتنا توازن کے ساتھ بنایا کہ اب یہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کر رہے بلکہ تعاون کر رہے ہیں. تو تم کیسے کلمہ گو ہو کہ اس کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہو اور ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کر رہے ہو. بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. تو یہ انسان بنا ہے مٹی کے جوہر سے، ہے نا. اور یہ جو خلقت ہے نا، پیدائش، پیدا ہونا، آغاز ہے پیدائش سے، خلقت سے. کہہ کے گزرا تھا پہلی تقریر میں کہ یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے، دنیا میں آیا اپنے ساتھ ضرورتیں لے کر آیا، ہے نا. تو آغاز ہے پیدائش سے، خلقت سے. تو یہ پیدا ہونا، خلقت، یہ دلیل محکومیت ہے. پیدا ہونا کیا ہے؟ دلیل محکومیت ہے. میں آسان کروں اس بات کو. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم، میں ان کا محکوم. آپ اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد حاکم، آپ ان کے محکوم. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا، میں اس کا حاکم، وہ میرا محکوم، ہے نا. تو یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. اچھا، یہ حاکم اور محکوم کیا ہوتا ہے؟ حاکم جو حکم دے، محکوم جو اس پر عمل کرے، ہے نا. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم، میں ان کا محکوم. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا، میں اس کا حاکم، وہ میرا محکوم. آپ اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد آپ کے حاکم، آپ ان کے محکوم. کوئی آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آپ اس کے حاکم، وہ آپ کا محکوم.
تو یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. یہی تو سمجھانا ہے کہ یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. تو جسے باپ کا محکوم نہ بننے دینا تھا اس کے باپ کو اٹھا لیا, اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اپنے گھر میں پیدا کیا. یہی تک لے کر آنا تھا گفتگو کو اس مرحلے تک لے کر آنا تھا آج کے حد تک, ہے نا. تو جسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا, جسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اسے کہاں پیدا کیا؟ اپنے گھر میں. دلیل کیا ہے کہ بھائی پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا, میرے باپ حاکم, میں ان کا محکوم. آپ اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے, آپ کے والد حاکم, آپ ان کے محکوم. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. اسی لیے نبی کی ولادت سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا دیا, کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. تو جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا, اپنے گھر میں پیدا کیا. وہ اپنے گھر کا نام کیا ہے؟ خانہ کعبہ. قرآن میں آیت بھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا بیت اللہ جو ہم نے وضع کیا وہ مکے میں ہے نا. تو عربی میں بیت کہتے ہیں, بیت اللہ اللہ کا گھر. بیت کے معنی گھر, بیت اللہ اللہ کا گھر. اس گلوب کے اوپر, اس زمین کے اوپر سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, خربوں, اربوں گھر ہیں, ہے نا. گھر زمین کے اوپر ہزاروں, لاکھوں, اربوں گھر ہیں, ہے نا. لیکن کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. بھائی لاکھوں, اربوں, خربوں گھر ہیں نا اس زمین پر, ٹھیک ہے. کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. ہم نے گھروں پر کپڑے ٹنگے ہوئے دیکھے, دھوپ دکھانے کے لیے ٹانگے جاتے ہیں, سکھانے کے لیے ٹانگے جاتے ہیں, لیکن کوئی بھی گھر کپڑا نہیں پہنتا. بیت اللہ اللہ کا گھر, بیت اللہ اللہ کا گھر واحد گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے اور نیلے پیلے نہیں پہنتا, کالے پہنتا ہے. نیلے پیلے نہیں پہنتا, کون سے پہنتا ہے؟ کالے پہنتا ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ, کعبے کا خانہ کعبہ, اس پہ کالی چادر, کالا کپڑا, کالا غلاف ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا سوال کہ بھائی کعبے کے اوپر کالا کپڑا, کالی چادر, کالا غلاف ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب یہاں پر یقیناً کچھ سامعین ایسے ہوں گے جنہوں نے حج واجب انجام دیا ہوگا, حج کیا ہوگا. وہ اس بات کو محسوس کریں گے جب آپ حج کے لیے جائیں, حج کے لیے جائیں تو بس میں بیٹھ کے آپ چلیں مکے کی طرف. ایک مقام آتا ہے جہاں پر تختی لگی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس مقام سے مشرک کا آگے جانا ممنوع ہے. لکھا ہوا ہے نا, جنہوں نے حج کیا ہوگا لکھا ہوا ہے. اب سوال پھر دوہرا دو, کعبے کے اوپر, بیت اللہ کے اوپر کالا کپڑا, کالی چادر, کالا غلاف ڈالنے کی ضرورت کیا تھی, ہے نا. تو اب جب حج پہ گئے آپ تو ایک جگہ تختی لگی ہوئی ہے کہ اس مقام سے مشرک کا آگے جانا ممنوع ہے, ہو گئی نا بات. ایک ہوتا ہے کعبہ, بیت اللہ اللہ کا گھر, دوسرے ہوتے ہیں حدود حرم. کیا ہوتے ہیں؟ حدود حرم. حدود حرم کے اندر مشرک کا آنا ممنوع ہے. حدود حرم کے اندر مشرک کا آنا ممنوع ہے. آیت بھی ہے قرآن میں, انما المشرکون نجس, یہ مشرک نجس ہے, خبردار خبردار مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائے. آیت ہے قرآن میں. تو ایک ہے بیت اللہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ, دوسرے ہیں حدود حرم, ہے نا. تو کیسے پتہ چلے کہ کہاں تک حدود حرم اور کہاں سے اللہ کا گھر؟ تو چادر ڈال کے بتایا, چادر ڈال کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ اللہ کا گھر اور جو چادر کے باہر وہ حدود حرم. میرے سیدہ ڈال کے بتایا کہ جو
بہت دور سے میں لے کر آئے ہوں اس مرحلے تک، ہے نا. نبی نے چادر ڈالی اور سب جانتے ہیں کہ چادر سیدہ میں پنجتن جمع ہوئی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، 2-3 جملے حدیہ کرنے ہیں، 2-3 جملے، زیادہ ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے اور حدیث قصہ کا ترجمہ بھی موجود ہے. رسول جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے بھائی، اور آ کر کہنے لگے کہ میں بدن میں فی بدنی، میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کمزوری تو کمزوری کے تعلق بدن سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں. چادر سیدہ منگوائی، چادر جمانی جسے کہتے ہیں. رسول اس چادر کے اندر تشریف لے گئے، چلے گئے. کچھ دیر کے بعد سورہ کوثر کی پہلی تفسیر آئی. کون؟ حسن ابن علی. کوثر کی پہلی تفسیر، سورہ کوثر کی پہلی تفسیر حسن ابن علی. اجازت مانگی، سلام کیا، اجازت مانگی، چادر کے در چلا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد سورہ کوثر کی دوسری تفسیر آئی حسین ابن علی. چادر کے باہر کھڑے ہو کر نانا کو سلام کیا، وہی جملے دہرائے کہ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اجازت لی حسین نے، نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤ. اجازت ہے کہ حسین بھی چادر میں چلا گیا. تو حسین جو چادر کے اندر گیا وہ اجازت لے کے گیا یا بغیر اجازت کے؟ حسین ابن علی جو چادر سیدہ میں گئے وہ اجازت لے کے چادر میں گئے یا بغیر اجازت کے؟ اجازت لے کے گئے، ہے نا. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں کہ بھائی ماں کا گھر ہے، ماں کا حجرہ ہے، ماں کی چادر ہے، اور اتنا تکلف کہ نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ماں کا گھر ہے، ماں کا حجرہ ہے، ماں کی چادر ہے، اور اتنا تکلف کہ نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، ہے نا. اور وہ ماں کا حجرہ نہیں ہے، اللہ کی مسجد ہے. رسول فیملی گیدرنگ میں نہیں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، سرکاری کام انجام دے رہے ہیں، ہے نا. تو گھر میں اتنا تکلف کہ نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤ، اور مسجد میں اتنی بے تکلفی کہ بغیر اجازت کے پیٹھ پر جا کے بیٹھ گیا. ہے نا سوچنے والی بات کہ گھر میں اتنا تکلف کہ نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤ. یہ تو گھر کا واقعہ ہے. اور مسجد میں رسول نماز پڑھا رہا ہے، سرکاری کام انجام دے رہا ہے. فاطمہ زہرا کا گھر نہیں ہے، ماں کا گھر نہیں ہے، ماں کا حجرہ نہیں ہے، اللہ کی مسجد ہے. اور وہاں پہ اتنی بے تکلفی کہ بغیر اجازت کے پیٹھ پر جا کے بیٹھ گئے. تو یہ آخر بات کیا ہے؟ بات کیا ہے کہ گھر کا واقعہ ہے، اتنا تکلف کہ نانا اجازت ہے. تو بھائی بات تو اتنی ہے کہ حسین جان رہا تھا کہ چادر سیدہ میں تطہیر کی آیت آنے والی ہے. اگر بغیر اجازت چادر کے اندر چلا گیا تو منافق یہی کہیں گے کہ آیت تو آئی تھی رسول کے لیے، بچہ یوں ہی داخل ہو گیا، اس لیے اجازت لے کر اپنی طہارت کی مہر لگواؤں گا پھر چادر میں جاؤں گا. پہنچی بات. سیدہ سلام اللہ علیہ بلند سے بلند صلوات. یہ بات پہنچ گئی جو پہنچانا چاہ رہا تھا. چادر سیدہ میں پنجتن جمع ہو گئے. ادھر چادر سیدہ میں پنجتن جمع ہوئے، ادھر اللہ نے عرش پر آواز دی، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم لا يتکلمون. میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کروں گا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، سمری سے. اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ سنو، اور آسمانوں میں رہنے والوں سے وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، ہے نا. سنو میرے ملائکہ، سنو فرشتوں سنو، اور سنو میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو. یعنی ملائکہ کا تذکرہ الگ کیا، آسمانوں میں رہنے والوں کا تذکرہ الگ کیا. ہم آج یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر مریخ پر، مریخ کے پیچھے آبادیاں ہے یا نہیں. حدیث قصہ نے 1400 برس پہلے بتلا دیا کہ کچھ آسمانوں میں رہنے والے بھی ہیں. تو
دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت میں. سورج کو خلق کیا ان 5 کی محبت میں, چاند کو خلق کیا ان 5 کی محبت میں, ستارے ٹمٹمائے ان 5 کی محبت میں, آسمان و زمین کو خلق کیا ان 5 کی محبت میں, دریا بہائے ان 5 کی محبت میں. تو پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت میں. تو غرض تخلیق کائنات ہے کل 5. غرض تخلیق کائنات ہے کل 5. یہاں تک تو ہم آ گئے نا. ٹھیک, اب یہاں پہ میں روکنا چاہ رہا ہوں, یہ جملہ ذہن میں رہے کہ غرض تخلیق کائنات ہے یہ کل 5. میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہتا کہ جملے کہ غرض تخلیق کائنات ہے کل 5. اب میں یہاں پر روک کر ایک سوال کر رہا ہوں. اگر میں سارے مجمع سے سوال کروں کہ جناب یہ مائکرو فون کیوں آن ہے, جواب ہوگا اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے نا. یہ کیمرہ کیوں آن ہے, اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. پنکھے کیوں چل رہے ہیں, اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. لائٹیں کیوں آن ہے, اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. میں کیوں بول رہا ہوں, اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. آپ کیوں تشریف فرما ہے, سن رہے ہیں, اس لیے کہ مجلس ہو رہی ہے. ہو گئی بات ہے نا. جب مجلس ختم ہو جائے گی, جب مجلس ختم ہو جائے گی, مائک آف ہو جائے گا, کیمرہ بند ہو جائے گا, پنکھے آف کر دیے جائیں گے, لائٹیں آف کر دی جائیں گی, آپ اپنے گھر چلے جائیں گے, میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. ایسا ہے یا نہیں, ہے نا. تو اس اجتماع کی غرض ہے مجلس. اس اجتماع کی غرض کیا ہے, مجلس. جب تک مجلس ہو رہی ہے, مائک آن ہے, پنکھے چل رہے ہیں, لائٹ چلی ہوئی ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. جب مجلس ختم ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. میں اپنے گھر گیا, آپ اپنے گھر گئے, تو پتہ یہ چلا کہ جب تک غرض رہتی ہے چیز رہتی ہے. جب تک غرض رہتی ہے چیز رہتی ہے. اس اجتماع کی غرض ہے مجلس. جب تک مجلس ہو رہی ہے, مائک آن ہے, کیمرہ آن ہے, لائٹ آن ہے, پنکھے آن ہے. جب غرض پوری ہو جائے گی, مجلس مکمل ہو جائے گی, ساری چیزیں آف ہوں گی, آپ اپنے گھر جائیں گے, میں اپنے گھر جاؤں گا. ایسا ہی نہیں. تو اصول بنا کہ جب تک غرض رہتی ہے چیز رہتی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت میں. غرض تخلیق کائنات ہے یہ کل 5. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ مالک غرض تخلیق کائنات ہے یہ کل 5, اور ان 5 میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے. تو لپیٹ دے آسمان اور زمین کے فرش کو. تو کہنے لگا لپیٹ دیتا آسمان اور زمین کے فرش کو اگر ان 5 جیسا پردہ غیب میں نہ ہوتا. اچھی بات, بس رکنا نہیں ہے, اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے, گفتگو کو ذرا سا اور آگے جانا ہے. اب جبریل نے آیت لی اور آیت لے کر عرش سے فرش پر آیا, اور فرش پر آنے کے بعد وہی جملے دہرائے کہ پوری کائنات بنائی آپ 5 کی محبت میں, ہے نا. اور اس سے پہلے ایک سوال کیا, کہنے لگا یا رب ومن تحت القصام, یا رب ومن تحت القصام. پروردگار یہ چادر میں ہے کون, یہ چادر میں ہے کون. اچھا تو کیا جبریل کو نہیں معلوم تھا کہ چادر میں کون ہے, سوال ہے. کیا جبریل علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ چادر میں کون ہے. تو لوگوں نے کتابوں میں لکھا, کہنے لگے اصل میں جبریل نے کبھی اکیلے محمد کو دیکھا, کبھی علی کو دیکھا اکیلے, کبھی حسن کو دیکھ لیا, کبھی حسین کو دیکھ لیا. تو یہ جو اتنے سارے نور ایک ساتھ جمع ہو گئے تو جبریل کی نورانی آنکھیں انہیں پہچان نہ سکی, خیرہ کر گئی کہ اتنے سارے نور ایک ساتھ جمع ہوئے تو جبریل کی نورانی آنکھیں انہیں پہچان نہ سکی. تو میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں کہ بھائی یہ تو جسم لے کر آئے تھے, پیکر بشری میں آئے تھے, جبریل نے 14 کے 14 نوروں کو ادھر عرش پر دیکھا تھا, تو اس وقت آنکھیں خیرہ نہیں کی, ہے نا. تو یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ سوال ہمیشہ لا علمی کو رفع کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. سوال ہمیشہ لا علمی کو دور کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. کبھی کبھی سوال کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. میں آسان کر دوں, جتنے پاک بچا معصومین علیہ السلام باوا سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. میں بات کو آسان کر دوں, ٹھیک.
تاریخ قرآن سورہ طٰہٰ میں واقعہ میں دیکھ لیے گا، موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ طور کی مقدس وادیوں میں داخل ہوئے، ہے نا؟ اچھا، موسیٰ کے پاؤں میں نالین تھی، ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ یہ تم طور کی مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہو، پاؤں سے نالین اتارو، آیت ہے قرآن میں، پاؤں سے نالین اتارو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ پاؤں سے نالین اتارو، اور وہ میرا محمد ہے کہ حبیب آج ہم اپنے عرش کو تیرے نالین سے زینت بخشنا چاہتے ہیں۔ تو جب صاحب شریعت نبی موسیٰ میرے محمد جیسے نہ ہوئے تو عرب کا بدو محمد جیسا کیسے ہو جائے گا، ہے نا؟ آئے طور کی وادی میں، اچھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے موسیٰ علیہ السلام، دور پہاڑ پر موسیٰ کو آگ جلتی ہوئی دیکھی، اہل و عیال سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، اچھا جاڑے کا زمانہ ہے، سردیوں کا زمانہ، کہنے لگے اہل و عیال سے یہاں ٹھہرو، وہ دور آگ جل رہی ہے، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ اب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا، وہ ڈنڈا ہے نا، وہ ڈنڈا موسیٰ کا موزہ تھا، عصا۔ بھائی جیسی موسیٰ کی قوم تھی اللہ نے ویسا ہی موزہ دے دیا، ڈنڈے والی قوم تھی موسیٰ کو ڈنڈے کا موزہ دے دیا، عصا کا۔ اب موسیٰ عصا کو دیکھتے ہوئے پہاڑ پر درخت کے قریب آئے، جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے جو جل رہا ہے، ایک درخت چل رہا ہے۔ اللہ نے درخت میں آگ لگا کر موسیٰ کو اپنی طرف متوجہ کیا، موسیٰ گھبرائے، جب موسیٰ گھبرائے تو اس درخت سے آواز ہے انی انا اللہ، موسیٰ مت گھبراؤ، میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں، میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا موسیٰ ماں دل کا زمین نے کہا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے نا؟ سوال ہمیشہ لا علمی کو دور کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ماں دل کا بجانے کا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ جیسے ہی کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا، موسیٰ بولے، کہنے لگے قال ہی عصایا، مالک میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بھیڑیں بھی ہکاتا ہوں، بھیڑیں بھی چراتا ہوں، ولیہا فیہا مآرب اخری، اور بھی اس کے بڑے سے فوائد ہیں وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ گرمی لگتی ہے تو گاڑ دیتا ہوں، وہ شامیرہ بن جاتا ہے، بھوک لگتی ہے تو درخت بنتا ہے، درخت میں پھل آتے ہیں میں کھا لیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تو فقط اتنا پوچھا ہے تمہارے ہاتھ میں ہے کیا، تو کہہ دو کہ عصا ہے؟ نہیں، موسیٰ نے عصا کے فضائل بیان کر دیے۔ بھائی اللہ پوچھ رہا ہے ہاتھ میں کیا ہے تو کہہ دے کہ عصا ہے؟ نہیں، موسیٰ نے اپنے عصا کے فضائل بیان کیے، تعریف بیان کر دی۔ تو بھائی یہ آخر بات کیا ہے، یہ آخر بات کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ میں کیا، کہہ دو عصا ہے، عصا نہیں کہا، پورے فضائل بیان کیا عصا کے۔ تو اب علماء تفسیر نے لکھا کہ چونکہ وہ عصا موسیٰ کو بڑا محبوب تھا تو اللہ موسیٰ سے ان کے محبوب کے فضائل سننا چاہ رہا تھا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جبریل نے جب پوچھا مالک کے چادر میں ہے کون، تو جبریل جان رہا تھا کہ یہ خدا کے محبوب ہیں، آج خدا سے ان کے فضائل سننے کا موقع مل جائے گا۔ آیت لے کر آیا جبریل اور اجازت لی، چادر کے اندر گیا، آیت ڈیلیور کر دی، آیت ڈیلیور کر دی۔ لیکن ایک جملہ ضرور یہاں پہ ہتھیا کرنا ہے، چادر کے باہر کھڑے ہو کر جبریل نے وہ جملے دہرائے کہ یہ پوری کائنات بنائی، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، وہ سب آپ کی محبت میں بنائے، آپ پانچ کی محبت میں۔ یہ چادر کے باہر کھڑے ہو کے سنایا، اجازت لے کے چادر میں گیا اور آیت ادھی ڈیلیور کر دی۔ تو دو کام کیے جبریل نے، دو کام۔ وہ جو فضائل کا جملہ تھا، علی کے فضائل، فاطمہ کے فضائل، وہ اس نے چادر کے باہر کھڑے ہو کے بیان کیا، اور جو آیت تھی وہ چادر کے اندر ڈیلیور کی۔ تو اب ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ جبریل یا تو دونوں کام باہر انجام دیتے یا دونوں کام چادر کے اندر انجام دیتے، ہے نا؟
تو بات تو اتنی ہے کہ جبریل جب عرش سے فرش پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس واقعے کی دو ہے راویہ چشمدید گواہ جو اس واقعے کو دیکھ رہی تھی. ایک ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے, اس واقعے کی چشمدید گواہ ہے. دوسری بھی ام المومنین ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ام المومنین ہے, اس واقعے کو دیکھ رہے تھے. جبریل عرش سے فرش پر آیا اور آنے کے بعد اس نے پالیسی مرتب کی. کہنے لگا, سوچنے لگا کہ وہ جو علی کے فضائل ہیں, حسن کے فضائل ہیں, حسین کے فضائل ہیں, نبی کے فضائل ہیں, فاطمہ کے فضائل ہیں, وہ میں چادر کے باہر سناؤں گا, وہ میں چادر کے باہر سناؤں گا, سنا کے رہوں گا, ہے نا. اور وہ ہے تطہیر کی آیت, اگر باہر ڈلیور کر دی تو غلط فہمی ہو جائے گی کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں. اب اجازت لے کے چادر میں گیا, آیت ڈلیور کر دی. آیت تمہارے ذہنوں میں ایک جملہ فقط آیت کے حوالے سے کہوں گا, ایک جملہ. آیت کیا ہے؟ وہ آیت تطہیر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیجزم عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس کل ایک جملہ آیت کے حوالے سے, ترجمہ سب کو یاد ہے. انما یرید اللہ, انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل البیت ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے اور تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں نا. اور آیت کے آغاز میں لگا ہوا ہے انما, یہ انما کہلاتا ہے کلمہ حسر. کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ حسر. حساب میں لے لینا, تو یہ انما ہے کلمہ حسر. انما کے معنی آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. انما کے معنی جیسی وہ چیز ویسی کوئی نہیں. انما کے معنی جیسی وہ چیز کیسی کوئی چیز. اور آسان کرتا ہوں, انما اس قفل کو کہتے ہیں, قفل کو, کہ جب تم نے دروازے پہ لگا دیا تو جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا. اور آسان کر دو, انما, انما جو اپنوں کو جانے نہ دے غیروں کو آنے نہ دے, اسے کہتے ہیں انما. بس اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل البیت ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے اور تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں. تو اب ہر قسم کی نجاست یہ چادر تطہیر والوں سے دور. کس سے دور؟ انما یرید اللہ لیجزم عنکم رجس اہل البیت, اے اہل البیت ہر قسم کی نجاست تم سے دور ہے. اچھا, کس سے دور ہے نجاست؟ اہل البیت سے, ہے نا. اہل البیت یعنی چادر سیدہ والے, ٹھیک ہے نا. تو اس چادر کے اندر تو رسول اللہ بھی موجود ہے بھائی, اس اہل البیت میں رسول بھی تو شامل ہے نا چادر کے اندر. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ہم ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور رکھیں گے, تو ٹھیک ہے. اسے کہ اہل البیت میں تو محمد بھی شامل ہے, چادر سیدہ والے میں. تو آیت کہہ رہی ہے اے محمد ہم ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. تو اب اگر نجاست محمد کے قریب آ جائے تو بات آیت تطہیر پہ آ جائے گی, ایسا ہے یا نہیں؟ تو نجاست محمد سے بہت دور, میں نہیں کہہ رہا, آیت کہہ رہی ہے نجاست محمد سے بہت دور. اور ابو طالب اتنا قریب کہ اس کی گود میں پلوا دیا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا, بات مکمل ہو گئی. اس مرحلے پہ بس بات کو روک رہا ہوں, ہے نا. تو آیت تطہیر ڈلیور ہو گئی, آیت تطہیر ڈلیور ہو گئی. ہم تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں اور ساری نجاست کو تم سے دور رکھتے ہیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ جدھر طہارت ہوگی ادھر نجاست نہیں ہوگی, اور جدھر نجاست ہوگی ادھر طہارت نہیں ہوگی, ہے نا. کسی چیز کی طہارت کو جانچنے کے کچھ تین طریقے ہیں, ہے نا. یہ گلاس ہے, دکھ رہا ہے آپ کو گلاس, یقیناً باہر والے سامعین ان کو بھی دکھ رہا ہوگا. مثال دے رہا ہوں, گلاس ہے نا. کیسے پتہ چلے کہ یہ گلاس پاک ہے یا نجس؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ گلاس پاک ہے یا نجس؟ تو کسی چیز کی طہارت کو جانچنے کے تین طریقے, کل تین طریقے, ہے نا. بس یہ آخری جملہ ہے, تین طریقے. پہلا طریقہ مالک کہہ دے پاک تو پھر پاک,
پہلا طریقہ کیا ہے؟ مالک کہہ دے پاک تو پھر پاک. دوسرا طریقہ دو عادل گواہ کہہ دے پاک تو پھر پاک. اور تیسرا طریقہ کہ میں مجلس کے بعد ممبر سے نیچے آؤں، گلاس یہاں سے نکالوں، باہر سنک میں لے جا کے اسے پاک کروں اور آپ اپنی آنکھوں سے پاک ہوتے ہوئے دیکھ لیں. پہنچ گئی بات؟ تو کسی چیز کی طہارت کو جانچنے کے کل 3 طریقے. پہلا طریقہ مالک کہہ دے پاک تو پھر پاک. دوسرا طریقہ دو عادل گواہ کہہ دے پاک تو پھر پاک. تیسرا طریقہ اپنی آنکھوں سے اسے پاک ہوتے ہوئے دیکھ لو. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ مالک کہہ دے پاک تو پھر پاک. مالک نے آواز دی انما یرید اللہ. دوسرا طریقہ دو عادل گواہ، جبریل آیت لایا، محمد نے پڑھ کے سنائی. تیسرا طریقہ اپنی آنکھوں سے پاک ہوتے ہوئے دیکھ لو. اسی لیے کعبے میں پیدا ہوا تاکہ آنکھوں سے دیکھ لو. محمد و آل محمد صلوات. بس گفتگو تمام ہو گئی. یہ آخری جملہ جو ہدیہ کرنا تھا میں نے کر دیا. اور یہ ٹیکنیکل بات تھی. یہ جو آخری جملہ یہ ٹیکنیکل بات تھی. عموماً یہ طریقے ممبر سے عمومی طور پہ بیان نہیں ہوتے. میرا جی چاہ کے بتلا دوں کہ بھائی طہارت کو جانچنے کے 3 ہی طریقے. مالک کہتے پاک تو پاک، دو عادل گواہ کہتے پاک تو پاک، اور تیسرا طریقہ اپنی آنکھوں سے پاک ہوتے ہوئے دیکھ لو. اسی لیے کعبے میں پیدا کیا تاکہ آنکھوں سے دیکھ لو. نعوذ باللہ نجس ہوتا تو کعبے میں پیدا نہ کرتا. ہے نا؟ اچھا دیکھو، ایک ٹیکنیکل بات میں نے یہ کہہ دی طہارت نجاست کے حوالے سے. تو جی چاہ رہا ہے ایک ٹیکنیکل بات اور ہدیہ کروں اور گفتگو تمام کر دوں. ہے نا؟ کعبے تک بات آ گئی. کہاں تک آ گئی؟ کعبے تک. اچھا بھائی، تو مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. جب نماز پڑھتے ہیں ہم مسلمان تو رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. اچھا سمتیں کتنی ہیں؟ 4 سمتیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب. کتنی ہو گئی سمتیں؟ 4. پاکستان سے، کراچی سے کعبہ کس سمت پر ہے؟ مغرب میں، ہے نا؟ ہم ہمارے شہر سے، پاکستان سے کعبہ کہاں ہے؟ مغرب میں ہے نا؟ تو مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. اور کعبہ یہاں سے پاکستان سے ہے مغرب کی طرف. اب میں ٹیکنیکل سوال پوچھ رہا ہوں کہ کعبہ ہے مغرب کی طرف، نماز پڑھنی ہے کعبے کی طرف رخ کر کے، ہے نا؟ سمتیں 4 ہیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب. اگر میں مشرق کی طرف رخ کر کر نماز پڑھوں گا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، منہ پر مار دی جائے گی، ہے نا؟ اچھا اجازت دو کہ میں شمال کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر نماز شروع کر دوں، قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. اچھا اجازت دو کہ میں جنوب کی طرف رخ کروں اور کہوں اللہ اکبر نماز شروع کر دوں، قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، ہے نا؟ مغرب کی طرف رخ کروں اللہ اکبر، قبول ہو جائے گی. تو سارے علماء اسلام اس بات پر متفق ہے کہ 3 طرف رخ کرو گے منہ میں مار دی جائے گی، ایک طرف کرو گے قبول ہو جائے گی. متفق ہے. ایک ٹیکنیکل بات وہ بتائی تھی طہارت کے حوالے سے، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں. اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے، بار بار ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہے نا؟ سب سے بڑی عبادت نماز. اور بہت روایتیں ہیں، ایک دو نہیں ہے، بہت روایتیں ہیں. الصلاۃ معراج المومن، بھول گئے اس روایت کو؟ الصلاۃ معراج المومن، ترجمہ کرو، نماز مومن کی معراج ہے نا؟ تو نماز مومن کی معراج، نماز کی معراج سجدہ، اور صاحب معراج سجدے میں ہے. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. نماز مومن کی معراج، نماز کی معراج سجدہ، اور صاحب معراج سجدے میں ہے. اور ایسے میں حسین آقا پیٹ پہ بیٹھ گیا. اب سمجھ میں آیا کہ جہاں اتنی
महराजें जमा हो जाए, वहां पर हुसैन की महराज होती है। हुसैन को पुष्ट पर सवार करा के नबी ने बतला दिया कि ये सवारे दोषे रसूल है, एक दिन इसे जुल्जला से घेरा मत देना। बस अभी गुफ्तगू करबला वालों तक आ गई। तुम्हें याद होगा कि जब मेरा मौला आखिरी रुखसत के लिए आया तो खैमे से कदम बाहर निकाला, दाहिने देखा, बाएं देखा और पुकार के कहने लगा, अय्युकुम, है कोई मेरी सवारी का लाने वाला, है कोई मेरे जुल्जना का लाने वाला? अब अब्बास नहीं है, अकबर नहीं है, और मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम का लाशा पामाल हो गया। जैसे ही हुसैन ने आवाज दी कि है कोई मेरी सवारी का लाने वाला, मक्तल लिखता है कि एक मरतबा खैमे का पर्दा उठा और अली की बड़ी बेटी ज़ैनब आस्तीनों को चढ़ाते हुए बाहर आई और कहने लगी, भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है तू अकेला जुल्जला में सवार नहीं होगा। बस पहचानते हो ना, शहजादी है ना ज़ैनब, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है ये था। ज़ैन के माने जीनत, अब के माने बाप। ज़ैनब अपने बाप की जीना है ना। बारहना सर बीबियों का काफिला दरबार इब्ने ज़ियाद में दाखिल हुआ। भरा हुआ दरबार था मुसलमानों से। इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा था और मकातिल की किताबों में लिखा कि उस दरबार में मेरे नबी का एक बूढ़ा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ किंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। 80 बरस की उम्र है, नबी का नाबीना सहाबी है, आंखों से नजर नहीं आता, वो भी मजमे में तशरीफ़ फरमा है। अब उन्हें नहीं मालूम कि किस घराने के लोग कैदी बनाकर लाए गए। एक मरतबा इब्ने ज़ियाद ने तख्त की बाएं जानिब देखा और सिपाहियों से कहने लगा कि ज़रा इन बीबियों का तारुफ तो करवाओ। सैयद सज्जाद के सामने एक एक बीवी का नाम देकर तारुफ हुआ कि ये फुला की बेवा है, फुला की बेवा है, फुला की बेवा है। जब सबका तारुफ हो चुका तो उसने उंगली से इशारा किया एक बीवी की तरफ और कहने लगा कि वो बीवी कौन है जो दूसरी बीवियों के हॉल में अपने आप को छुपाना चाहती है। कहा, अमीर आहिस्ता बोल, अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है और अभी बाजारे कूफा में खुतबा दे के आ रही है। कहा कि नहीं, मैं अली की बेटी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। दरबार के जालिम सिपाही फौजी वो ताजियाने खैद कर आगे बढ़े कि बीवियों पर ताज़ा न बरसाए और शहजादी ज़ैनब तक पहुँच जाए। अली की बेटी कैसे बर्दाश्त करती कि उनके सबब से दूसरी बीवियों पर ताज़ा न उठ जाए। बस एक मरतबा या अली कहकर दरमियान से खड़ी हुई और पुकार के कहने लगी कि इब्ने ज़ियाद, तू मुझसे क्या बात करना चाहता है? अज़ादारों, जैसे ही शहजादी ज़ैनब की आवाज़ दरबार में गूंजी, नबी का पूरा सहाबी घबरा गया और घबरा कर बराबर वाले से पूछने लगा कि क्या क़यामत आ गई? कहा, नहीं अफ़ीफ़ किंदी, क़यामत नहीं आई। कहा, अच्छा, क्या अली जिंदा होकर दरबार में आ गए? कहा कि नहीं, अली भी जिंदा होकर दरबार में नहीं आए। बूढ़ा सहाबी रो कर कहने लगा कि मेरे कानों में अली की आवाज़ आई है, वही लहजा है, वही तेवर है, वही अंदाज है, वही जलाल है। या अली नहीं बोल रहे थे तो कौन बोल रहा था? कहा, साहब या रसूल, या अली नहीं बोल रहे थे, या अली की बड़ी बेटी ज़ैनब बोल रही थी। बस ये सुनना था कि बूढ़ा सहाबी घबरा कर खड़ा हो गया और रो कर कहने लगा दरबार वालों से कि दरबार वालों, बस इतना बतला दो कि अली की बेटी दरबार में कैसे आ गई। और ये कहकर उसने इब्ने ज़ियाद पे लानत की कि खुदा तुझ पर लानत करे। जानते हो इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा? इब्ने ज़ियाद ने सहाबी रसूल की सूरत देखी और कहने लगा कि आप सहाबी रसूल हैं तो मैं आपकी सहाबियत का एहतराम कर रहा हूँ। बूढ़ा सहाबी चीख कर रोने लगा और रो कर कहने लगा कि तू मेरी सहाबियत का एहतराम कर रहा है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियों को बरहना सर दरबार में बुला रहा है। खुदा तुझ पर लानत करे।
دربار کے اندر بنو کندا قبیلے کے بہت سے جوان موجود تھے. انہوں نے تلواریں کھینچی اور تلواریں کھینچ کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے ابن زیاد سے کہ یہ بوڑھا لاوارث نہیں ہے، یہ صحابی رسول لاوارث نہیں ہے. اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. ابن زیاد نے کہا کہ تم اپنے وارث کو لے کے جاؤ. جب وہ لے کر جا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ جن کا وارث زندہ ہو انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. شہزادی زینب نے سنا، رک گیا روزہ رسول کا اور رو کے کہنے لگی نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ صحابی کی مدد کو آ جائیں، نواسیوں کی مدد کو کوئی نہیں آتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.